بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی، آج ہمارا ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کورس کا 5واں سبق ہے، جس کا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت پر مسلمانوں اور قادیانیوں کا اختلاف اور ذلی نبوت کی مختصر بحث۔ تو سب سے پہلے ہم نبوت کی ان اقسام کو دیکھتے ہیں جن کو مسلمان مانتے ہیں، اور ان اقسام کو بھی دیکھتے ہیں جن کو قادیانی مانتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو ہمارا اختلاف قادیانیوں کے ساتھ ہے وہ نبوت کی اقسام پر ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک نبوت کی دو قسمیں ہیں، ایک کو نبی کہتے ہیں اور ایک کو رسول کہتے ہیں۔ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی کتاب اور نئی شریعت اللہ کی طرف سے لے کر آتا ہے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کا منتخب کردہ ہوتا ہے اور اپنے سے پہلے رسول کی شریعت کو فالو کرتا ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک نبوت کی یہ دو ہی قسمیں ہیں۔ ممکن ہے کوئی قادیانی ہمیں کہہ دے کہ آپ نے یہ قسمیں کہاں سے نکالی ہیں، تو میں ان قادیانیوں کو یہ بتا دوں کہ نبوت کی جن اقسام کو ہم مانتے ہیں، مرزا بشیر احمد امی نے بھی انہی دو قسموں کو لکھا ہوا ہے۔ مرزا بشیر احمد امی نے لکھا ہے کہ دنیا میں 1,24,000 نبی گزرے ہیں، جن میں سے 315 صاحب شریعت رسول تھے۔ تو مرزا بشیر احمد امی کی اس تحریر سے نبی اور رسول کا فرق واضح ہوتا ہے کہ 315 شریعت جو پیغمبر لائے ان کو رسول کہا ہے اور باقیوں کو نبی کہا ہے۔ یاد رہے کہ مرزا بشیر احمد امی نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کی ہے، بلکہ مرزا بشیر احمد امی نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو یہاں پہ نقل کیا ہے، جس کے مطابق دنیا میں 1,24,000 نبی گزرے ہیں، جن میں 315 صاحب شریعت رسول تھے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی نبی اور رسول میں فرق بتایا ہے، جس کو مرزا بشیر احمد امی نے نقل کیا ہے۔ تو یہ ایسی بات ہے کہ جس کو مرزا بشیر احمد امی نے بھی تسلیم کی ہے۔ بہرحال مسلمانوں کے نزدیک نبوت کی یہ دو قسمیں۔ تو ہمارا نظریہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی انسان کو نہ نبوت مل سکتی ہے، نہ کسی انسان کو رسالت مل سکتی ہے۔ جبکہ قادیانی کہتے ہیں کہ نبوت کی 3 قسمیں ہیں، ایک کو قادیانی شرعی نبوت کہتے ہیں، ایک کو غیر شرعی نبوت کہتے ہیں، اور تیسری وہ ذلی نبوت کہتے ہیں۔ شرعی نبوت قادیانیوں کے نزدیک جو نبی شریعت لے کر آتا ہے اس کو شرعی رسول کہتے ہیں، اس کو شرعی نبی کہتے ہیں، اور جو نبی بغیر شریعت کے ہوتا ہے اس کو غیر شرعی نبی کہتے ہیں۔ اور تیسری قادیانیوں نے قسم نکالی ہے ذلی نبوت کی، اور قادیانیوں کے نزدیک ذلی نبی وہ ہوتا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر کے نبوت ملتی ہے، قادیانی اس کو ذلی نبی کہتے ہیں۔ قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ ہی کسی کو شرعی نبوت مل سکتی ہے اور نہ ہی کسی کو غیر شرعی نبوت مل سکتی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ شرعی اور غیر شرعی نبوت کا دروازہ بند ہے قیامت تک کے لیے۔ البتہ ذلی نبوت کا دروازہ کھلا ہے جو قیامت تک لوگوں کو مل سکتی ہے، البتہ ابھی تک صرف مرزا غلام احمد قادیانی کو ملی ہے۔ تو معزز سامعین گرامی، اس عقیدے کے اوپر ہم قادیانیوں سے صرف ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ نے بتایا کہ آپ کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد شرعی اور غیر شرعی نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور ذلی نبوت کا دروازہ کھلا ہے، تو ہمیں قرآن مجید کی کوئی ایک ایسی آیت بتا دیں جہاں پہ یہ لکھا ہو کہ اب شرعی اور غیر شرعی نبوت کا دروازہ بند ہے، البتہ ذلی نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور قیامت تک ذلی نبی آ سکتے ہیں۔ معزز سامعین گرامی، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب قیامت کی صبح تک کسی بھی قادیانی کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ تو تھا کہ مسلمانوں اور قادیانیوں کا ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے پر بنیادی اختلاف۔ اب ہم ذلی نبوت کو دیکھتے ہیں کہ ذلی نبوت قادیانیوں کے نزدیک کس کو کہتے ہیں، اور پھر اس کا جائزہ لیں گے ہم۔ قادیانیوں کے نزدیک ذلی نبوت وہ ہوتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر کے ملتی ہے، اور قادیانی یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی پیروی کی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نعوذ باللہ نبوت مل گئی ہے۔ اب ہم ذلی نبوت کا جو فلسفہ ہے جو قادیانیوں کا گڑا ہوا ہے اس کو مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریرات سے ہی ہم غلط ثابت کرتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ نقطہ محمدیہ ایسا ہی ذل الوہیت کی وجہ سے مرتبہ الہیہ کو اس سے ایسی مشابہت حاصل ہے جیسے آئینے کے عکس کو اپنے اصل سے ہوتی ہے،
اور امہات صفات الہیہ جیسا کہ علم، سمع، بصر، قدرت، حیات، ارادہ، کلام، مع اپنے جمیع فروع کے اتم و اکمل طور پر اس میں انعکاس پذیر ہیں۔ تو معزز سامعین گرامی، مرزا غلام احمد قادیانی کی یہ عبارت ہمیں بتا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ اور جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ذلی نبوت کو آئینے سے تشبیہ دی ہے، اسی طریقے سے مرزا غلام احمد قادیانی نے یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو صفات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ آئینے سے تشبیہ دی۔ اسی طریقے سے مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک اور جگہ پہ لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا وجود گویا ذلی طور پر جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی وجود تھا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے اس تحریر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذلی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا ہے۔ تو ہمارا قادیانیوں سے سوال ہے کہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے تھے، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ نبوت مل گئی تھی؟ جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ مجھے ذلی طور پر نبوت ملی ہے، تو اگر ذلی طور پر مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت ملی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ذلی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے نعوذ باللہ قادیانی تحریرات کے مطابق، تو کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی نبوت ملی ہے؟ اگر حضرت عمر کو نبوت نہیں ملی تو مرزا غلام احمد قادیانی کو کیسے نبوت مل گئی ہے؟ ایک اور جگہ پہ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے خلیفہ دراصل رسول کا ذل ہوتا ہے۔ یہاں پہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جتنے بھی خلیفہ ہیں ان کو رسول کا ذل بتایا ہے۔ تو ہمارا قادیانیوں سے سوال ہے کہ کیا تمام جو خلیفہ ہیں وہ رسول بن جاتے ہیں یا وہ نبی بن جاتے ہیں؟ کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کے اگر ذلی نبوت والے فلسفے کو تسلیم کیا جائے تو پھر تو تمام خلیفوں کو نبی بننا چاہیے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی بننا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ خدا ہونا چاہیے۔ لیکن کوئی بھی قادیانی اس فلسفے کو نہیں مانتا، نہ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذلی طور پہ نبی مانتے ہیں، نہ ہی تمام خلیفوں کو نبی مانتے ہیں، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذلی طور پہ خدا مانتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو ذلی نبوت کا فلسفہ دیا ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے، وہ بددیانتی پر مبنی ہے۔ یہ جو فلسفہ ہے یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، اجماع امت کے بھی خلاف ہے، اور 14 صدیوں کے مسلمانوں کے بنیادی عقیدے کے بھی خلاف ہے۔ تو یہ تو ہم نے ذلی نبوت کے بارے میں مختصر صاحب کو بتایا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قادیانیوں کے نزدیک معیار نبوت کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو ایک حدیث بتاتے ہیں کہ جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس وقت وہ کیسر روم کے پاس گئے، تو کیسر روم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بہت سے سوال بھی پوچھے، جن میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کا خاندان کیسا ہے؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا کہ وہ عالی نسب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیسر روم نے اس پر یوں تبصرہ کیا تھا انبیاء عالی نسب قوموں سے ہی منتخب کیے جاتے ہیں۔ تو معزز سامعین گرامی، نبیوں کا عالی نسب خاندانوں سے منتخب ہونا یہ کیسی بات ہے جس پر کیسر روم جیسے کافر نے بھی اختلاف نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے بھی اس بات کو قبول کیا تھا۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا جو معیار لکھا ہے اس کو سنیے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ ایک شخص جو قوم کا چوڑا بنگی ہے، لوگوں کے گھروں کی صفائیاں کرتا ہے، ان کی نالیاں صاف کرتا ہے، ان کی لیٹرینیں صاف کرتا ہے، چند بار چوری میں بھی گرفتار ہو چکا ہے اور زنا بھی کر چکا ہے، اور گاؤں کے نمبرداروں سے اس کو جوتے بھی پڑ چکے ہیں، اور اس کی دادیاں اور نانیاں بھی ایسے غلیظ کاموں میں ملوث رہ چکی ہیں، تو مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ وہ شخص توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ اس کو نبی بھی بنا دیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ قادیانیوں کے نزدیک نبوت کا معیار ہے کہ قادیانیوں کے نزدیک نبوت کس کو مل سکتی ہے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں اور قادیانیوں کا عقیدے میں بنیادی اختلاف یہ ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت یا رسالت نہیں مل سکتی، جبکہ قادیانیوں کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے ذلی نبوت مل سکتی ہے۔ لیکن ذلی نبوت کا فلسفہ خود مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریرات سے ہی غلط ثابت ہوتا ہے، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ذلی طور پر نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ جو خلیفہ ہوتے ہیں وہ بھی رسول کا ذل ہوتے ہیں۔ لیکن جب دوسری طرف ہم پوچھیں کہ کیا قادیانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ذلی نبی مانتے ہیں، کیا خلیفوں کو ذلی نبی مانتے ہیں، تو قادیانی کہتے ہیں نہیں، صرف ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو مانتے ہیں،
حالانکہ اگر ذلی نبی کا جو فلسفہ مرزا غلام احمد قادیانی نے بتایا ہے اس کے مطابق تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی ذلی نبی ہونا چاہیے اور تمام خلیفوں کو بھی ذلی نبی ہونا چاہیے، لیکن قادیانی یہ نہیں مانتے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ قادیانیوں کا ذلی نبی کا جو فلسفہ ہے یہ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے۔ قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے، قادیانی ذلی نبی کے فلسفے پر نہ قرآن کی آیت پیش کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس پر کوئی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کر سکتے ہیں۔